أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نہایت قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، عمائدین شہر، ذمہ داران مسجد و مدرسہ احسن العلوم، محترم اور موقر حضرات اساتذہ اکرام، میرے عزیز طلبہ، پروردگار عالم کا احسان عظیم ہے کہ انہوں نے ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ آج کی یہ مقدس رات عطا فرمائی. اور مقدس رات اس معنی کر ہے کہ آج کی رات اللہ اپنے عرش سے، اپنی کرسی سے، جو ساتوں آسمان اور سدرہ کے اوپر بیت معمور کے اوپر ہے، مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک وہ اللہ خود چل کر، اب اس کے چلنے کا انداز کیا ہے، وہ کیسے چلتا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بھی درست نہیں کہ صاحب مولانا نے کہا کہ اللہ چل کر کے ساتویں آسمان سے پہلے آسمان پہ آتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ کو بھی پیر ہے. ایسے بیکار کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس طرح ایمان چلا جاتا ہے، آپ ٹینشن میں پڑ جاؤ گے. تو بہرحال پہلے آسمان پر اللہ مغرب بعد آ جاتا ہے اور پوری رات فجر تک یہ اعلان کرتا رہتا ہے، حل من مستغفرین، کہ دنیا کے انسانوں، تم میں کوئی ایسا ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے اور میں اس کی توبہ کو قبول کرتا ہوں. پتا چلا کہ آج کی رات توبہ کی رات ہے. آج کی رات استغفار کی رات ہے، اور آج کی رات ایسے اعمال کرنے کی رات ہے جسے دیکھ کر میرے اللہ کو خوشی ہوتی ہے. ایک باپ کی اولاد اپنے ماں باپ کے سامنے دو طرح کے کام کرتی ہے. ایک کام وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر ماں باپ کو ناراضگی ہوتی ہے، جسے دیکھ کر ماں باپ کو غصہ آتا ہے، اور ایک کام وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، باپ کو خوشی ہوتی ہے. آج کی رات میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے کام سے اللہ کو آج بھی ناراض کریں گے، اور ایک وہ لوگ ہیں جو اپنے کام سے اللہ کو آج خوشی پہنچائیں گے. پھر میرا پروردگار خوش ہو کر کے کہے گا، جاؤ صبح ہونے سے پہلے تمہاری معافی کا اعلان کرتا ہوں. بتائیے ہم لوگ آج کی رات کیا کریں گے؟ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو کہ ہم لوگ کیا کریں گے؟ بول دو نا. توبہ کریں گے، اللہ توبہ قبول کرے گا. نماز پڑھ لیں گے جتنی اللہ نے طاقت دیا، دیکھ کر کے اللہ کو خوشی ہوگی. اور کچھ نہیں کریں گے تو مسجد میں اعتکاف کی نیت کر کے سو جائیں. کچھ نہیں کر سکتے تو مسجد میں آئیں گے اور اعتکاف کی نیت کر کے
لیکن کوئی ایسا کام خدا کے لیے آج کی رات ایسے تو کبھی نہیں کرنی چاہیے، مگر آج کی رات مت کرو کہ جو اسلام کی توہین اور بے ادبی کے مترادف ہو، جسے دیکھ کر میرے اللہ کو آج بھی ناراضگی ہو کہ پورے سال تو میرے رب کو ناراض کیا، یار کم سے کم آج کی رات تو معاف کرو۔ اس لیے میں ہمیشہ شب برات اور شب قدر میں کہا کرتا ہوں کہ جتنی دیر ہو سکے خوشی کے ساتھ مسجد میں رہو، وضو بناؤ، نماز پڑھو، نیند آنے لگے چپ چاپ گھر میں جا کر کے آرام کرو، اور یہ کہہ کر کے کہ میرے پروردگار مجھے فجر میں اٹھا دیجیے گا، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا کام میرے بھائی مت کرنا، آپ روڈ پہ چوک چوراہوں پہ جو آپ لوگ کرتے ہو وہ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں، آپ کو معلوم، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ تو انشاءاللہ آج کی رات سلیقے سے گزاریں گے نا، کوئی بھی غلط کام تو نہیں ہوگا نا۔ گھر جائیے، بیوی بچے سب کو بیٹھائیے، بولو قرآن پڑھنے کے لیے، اور کچھ نہیں آتا ہے تو ذکر کرو بیٹھ کر کے، مگر ان کے گھر جانا، ان کے گھر جانا، ان کے گھر جانا اور عید 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 کر کے نبی کی روح کو تکلیف پہنچانا مناسب نہیں۔ اسلام میں 2 عید ہے، کتنی؟ 3 عید ہے، کتنی؟ جمعہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور یہ جتنی باقی کی عید ہے، شب برات کی عید، یہ ہم لوگوں نے اپنے پیٹ سے بنایا ہے، جو میرے نبی کو معلوم نہیں تھا، اللہ کو معلوم نہیں تھا، وہ ہم لوگوں کو معلوم ہو گیا 1400 سال کے بعد۔ تو ہم لوگوں نے ایک عید اور بڑھائی، اب ہو گئے پورے 4 عید۔ یہ غلط چیز ہے، کیا ہے؟ صرف عبادت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، روزی روٹی مانگنے کی رات ہے، صحت مانگنے کی رات ہے، ماں باپ کی مغفرت مانگنے کی رات ہے، اپنی موت اچھی مانگنے کی رات ہے۔ بہرحال میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک چھوٹی سی آیت میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی تھی، اس کو سمجھانے سے پہلے ایک سچائی میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم میں کا ہر آدمی، چاہے وہ بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، غلام ہو، مالک ہو، مزدور ہو، عالم ہو، حافظ ہو، جاہل ہو، نمازی ہو، بے نمازی ہو، کاروباری ہو یا نوکر ہو، کوئی بھی ہو، ہر بندہ پریشان ہے۔ ہر بندہ کیا ہے؟ ایک آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا مولانا ہم پریشان نہیں۔ کوئی بیماری سے پریشان، کوئی دوا کھا کھا کے پریشان، کوئی سو سو کے پریشان، کوئی جاگ جاگ کے پریشان، کوئی جھوٹ بول بول کے پریشان، کوئی دھوکہ دے دے کے پریشان، کوئی دوسروں کی ترقی دیکھ کر کے پریشان۔ اور کتنی ترقی کر گیا، ترقی وہ کر رہا ہے، پیٹ میں درد جس کو ہو رہا ہے۔ کوئی اولاد سے پریشان، کوئی شوہر سے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بچوں سے پریشان، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہے جو 100% بالکل سکون میں ہو، ہے نہیں، کسی نہ کسی لائن سے پریشان ہے۔ تو بھائی اس کی وجہ تو ہمیں ڈھونڈنی پڑے گی نا کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے، اور یہ پریشانی دور ہوگی کیسے؟ یہ پریشانی دور ہوگی کیسے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ جانو کہ یہ پریشانی آئی کیوں، اور ہم پریشان ہیں کیوں، اور پھر اس کے بعد اس کا علاج آپ کو ڈھونڈنا ہے۔ میں انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں دونوں باتیں آپ سے بتاؤں گا، اور یقین جانو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حقیقت یہی ہے۔ پریشانی کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ زندگی اللہ کی امانت ہے۔ کس کی زندگی؟ امانت ہے نا اللہ کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے دروازے پر
پر ایک گاڑی کھڑی ہے، آپ اس کے مالک ہو، کیا وہ گاڑی آپ کی مرضی سے چلے گی یا کسی اور کی مرضی سے؟ وہ گاڑی کس کی مرضی سے چلے گی؟ آپ کی۔ جب وہ گاڑی دوسرے کے مرضی سے چلنے لگے گی تو خراب ہوگی۔ آپ کے مرضی سے جب تک وہ گاڑی چلے گی ٹھیک ہوگی۔ آپ کے دو لفظ نکاح بول کر اپنی بیوی لے کر آئے، آپ اپنی بیوی کے مالک ہو۔ کون ہو؟ بول دو بھائی، کون ہو؟ مالک ہو نا بیوی کے۔ تو آپ کی بیوی آپ کی مرضی سے چلے گی یا دوسرے مرد کی مرضی سے؟ 99 باتوں میں اپنے شوہر کو ماننے والی اگر ایک بات پڑوسی کی مان لی تو قیامت آئے گی نہیں آئے گی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہی ہے بلکہ میری مرضی سے نہیں چل رہی ہے، اپنی مرضی سے چل رہی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب زندگی میرے رب کی امانت ہے تو کان کھول کر کے سن لو، یہ زندگی بھی اللہ کی مرضی سے چلے گی۔ اور ہم چلا رہے ہیں کس کی مرضی سے؟ بولو کس کی مرضی سے؟ تو گاڑی میں ریپیرنگ تو آئے گی نا، اسی ریپیرنگ کو پریشانی کہتے ہیں۔ یہ آئی کیوں؟ جس رب نے ہمیں زندگی دی تھی اس رب کی مرضی سے ہٹ کر ہم نے اپنی مرضی سے اس کو گزارنے کی کوشش کیا، لہٰذا ہماری زندگی پٹری سے اتر گئی اور ہم مصیبت میں پڑ گئے۔ پتہ چلا اللہ کی مرضی سے زندگی اگر کوئی جی لے تو مصیبت سے بچ